عصر حاضر میں شہادت امام علی مقام کا پیغام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا، بعثت مقدسہ کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، رسول مکرم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو سارے ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے تو لگے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ وجود مصطفیٰ سے دین متین کو باقی ادیان پر غالب فرمائے۔ اب مقصد بعثت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہادت امام علی مقام کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اب اس ربط کو سمجھیں۔ جس وقت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت مساجد کو مسمار کیا جا رہا تھا؟ مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے پر کوئی پابندی لگ گئی تھی؟ قرآن کی تلاوت کو کیا روک دیا گیا تھا؟ کیا ذکر و اذکار کرنا گورنمنٹ کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا؟ کہیں ایسا نہیں ملتا۔ انفرادی سطح پر جو شعائر اسلام ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ نماز کوئی پڑھے 100 مرتبہ پڑھے، ساری رات عبادت کرے، روزہ رکھتا ہے تو روز رکھے، حج پہ چلا جائے، عمرے کر کے آئے، قرآن کی تلاوت سارا دن کرتا رہے، نمازیں 5 ٹائم پڑھے، تہجد کا بھی اہتمام کرے، اذان پڑھے۔ انفرادی سطح پر دین پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی، آزادی تھی۔ تو پھر امام علی مقام نے قیام کیوں فرمایا؟ یہ بات سمجھنے والی، پیغام کے طور پر بڑے سادہ لفظوں میں امام علی مقام نے قیام کیوں فرمایا؟ دین اسلام پر عمل انفرادی سطح پر منقطع نہیں ہوا تھا، دین اسلام کا نفاذ اور اس کی حیت اجتماعی اور حیت سیاسیہ، اس میں انقطاع آ گیا تھا۔ اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے نا، ایک اسلام کا عبادات کا نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے۔ بھائی ہر وقت کوئی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھے، حج زکوٰۃ صوم و صلات کرے، یزید کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو خود اس کیٹیگری کا آدمی نہیں تھا۔ وہ نماز اور روزہ اور حج زکوٰۃ، اس سے تو اسے بھی کوئی شغف نہیں تھا، تو کوئی کرے یا نہ کرے اسے تو کوئی رغبت نہیں تھی، اس پر بین نہیں تھا۔ جو اسلام کی حیت سیاسیہ ہے اس کو متاثر کر دیا گیا تھا معاشرے کے اندر، اس لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے کہ اب مسئلہ انفرادی سطح پر نہیں رہا، اسلام کے نفاذ کا مسئلہ اجتماعی اور سیاسی سطح پر جب آ گیا تو امام علی مقام کھڑے ہوئے۔ اس کو ایک اور صورت سے سمجھ لیں، اور آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام کھڑے ہوئے، قیام فرمایا، سوال یہ ہے کہ کیا یزید کا کچھ گورنمنٹ کا جو ٹنور ہے وہ گزر گیا تھا؟ 2-4 سال یزید نے حکمرانی کر لی تھی، پھر امام کھڑے ہوئے۔ کیا
خانہ کعبہ پر جو حملہ کیا گیا وہ ہو چکا تھا؟ اہل علم و دانش جانتے ہیں نہیں، بعد کی بات ہے وہ۔ مدینہ منورہ کی جو بے حرمتی کی گئی کیا وہ ہو چکی تھی؟ جانتے ہیں سارے کہ وہ بعد کی بات ہے۔ تو پھر امام علی مقام کیوں کھڑے ہوئے؟ ابھی یزید کا دور حکومت تو شروع نہیں ہوا، ادھر شروع ہوا، ادھر اس نے گورنر مدینہ کو آرڈر، امیر مدینہ کو آرڈر دے دیا کہ جلدی پہنچو اور ان سے جا کے بیعت لو، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو، امام علی مقام سے بیعت لو۔ ادھر گورنمنٹ اس کی شروع ہوئی، ادھر کہا جاؤ جا کے بیعت لو، امام علی مقام نے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ یزید کا دور حکومت تو ابھی شروع نہیں ہوا کہ جس پر گرفت کی جائے۔ امام علی مقام نے انکار کس بیس پہ کیا؟ میں نے کہا یہ چونکہ شروع کی بات ہے، تھوڑی ثقیل ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، فضیلت کا باب ہوتا ہے، بندے کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، مولوی صاحب اوپر چڑھ کے جب نیچے آئیں گے تو سبحان اللہ کیا دینا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو پتہ چلا جی بڑے نعرے مریتے ہیں، خیر میں راضی بازی، مگر پیغام سمجھنا ہے تو اس کو ذرا جاگتی آنکھوں۔ سوال یہ ہے کہ دور یزید تو شروع نہیں ہوا، امام علی مقام نے انکار کیوں کر دیا؟ ایک ریزن ہے اور ایک ہی ریزن ہے، یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے۔ سنی علماء کونسل فالیہ کے صدر محترم علامہ قاری عبدالشکور رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور سنی علماء کونسل فالیہ کے نائب صدر محترم الحاج صوفی خادم حسین چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور سنی علماء کونسل کے ناظم نصر و اسعاد جنہوں نے شروع سے لے کے ہمیں ساتھ لے کے چلے اور اس لائن پہ چڑھایا، محترم انجینئر امتیاز احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو علماء سے لے کے عوام تک آپ سارے جلوہ افروز ہیں۔ جنرل سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، وہ میرے پاس ڈیوٹی ہے، انہوں نے سمجھا چلو یہ بھی ذکر ہو جائے، مگر اتنے سنجیدہ علماء تشریف فرما ہیں تو غلط بات کہوں گا تو ضرور روکیں گے، پکڑ لیں گے، اس لیے کہ معاملہ عبدالرزاق کی عزت کا نہیں، معاملہ حسین کے ذکر کا ہے، اور روکنا چاہیے بات غلط ہو، اور اگر بات صحیح ہو تو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یزید کا دور تو شروع نہیں ہوا، امام علی مقام نے انکار کیوں کر دیا؟ ایک وجہ ہے اور ایک ہی وجہ ہے، اور اسی وجہ کو موقف امام حسین کے ذیل میں علماء ذیشان نے لکھا، پھر اس پر باب قائم کیے، پھر فصول بنائی، پھر اس پر دلائل دیے، ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ اور آنے والے سالوں میں اگر اس جگہ پر کوئی اور نہ آیا تو موقف امام حسین پر انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ میں بات کروں گا، کیونکہ یہ چیزیں میں لکھتا ہوں کہ کون کہاں کب کیا میں نے بولا، موقف پر بات کریں گے۔ تو یہ موقف ہے کہ کیا یزید خلافت کا اہل تھا؟ امام علی مقام یزید کا ٹنور شروع ہونے سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ امام پاک گورنمنٹ تو شروع نہیں ہوئی، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ ایک ہی وجہ ہے، آپ نے فرمایا انکار کی ایک وجہ ہے، جسے خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا ہے یا جو بیٹھا ہے یا بٹھایا گیا ہے، وہ شخص اس منصب خلافت کا اہل نہیں ہے۔ گل یاد رہے دی، جو بندہ تم نے امیر المومنین ہی بنا دیا نا، تھا تو خلیفہ اور بادشاہ وہ بن گیا، جس کو تم نے بٹھا دیا وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ تو جو منصب کا اہل نہ ہو اور منصب خلافت کے لیے، منصب امارت کے لیے جو نااہل ہو، شہادت امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ نااہل کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ دین محمدی کے دفاع کے لیے سنت حسینی ہوا کرتا ہے۔ جو نااہل ہے
وہ کہو کہ یار اس کو تم نے صدر بنا دیا، اس کو تم نے امیر بنا دیا، یہ تو نااہل ہے۔ نااہل کو نااہل کہنا اور کھڑا ہو جانا، یہ سنت حسینی ہے، یہ سنت، یہ فکرہ میں نے آسان کر، نااہل کو نااہل سمجھنا، اسے نااہل کہنا، نااہل گرداننا، اور نااہل ہونے کی بنیاد پر کہہ دینا کہ یہ تو منصب کے لیے اہل نہیں، میں اس کی بیعت نہیں کرتا، یہ سنت حسینی ہے۔ یہ ہے پیغام شہادت امام حسین۔